بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحب. اسپیکر صاحب، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے خدا سے پوچھا کہ اگر آپ کو کچھ مانگنا پڑے تو کیا مانگیں گے؟ خدا نے جواب دیا کہ میں صحت مانگوں گا. تو صحت کی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے پنجاب میں کہ اس وقت پورے پنجاب میں ڈاکٹرز ہو گئے، نرسز ہو گئی اور تمام پیرامیڈیکل سٹاف ہو گیا، ہڑتال پہ ہے اور ہمارے اوپر جو تک نہیں رہ گئی. وہ ہڑتال پہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جس وقت ہمارے منسٹر صاحب اور ہماری سی ایم صاحبہ ساہیوال کے وزٹ پہ گئے، انہوں نے بغیر تحقیقات کیے ایک آنریبل پروفیسر کو، پورے اسپتال کے سٹاف کو کھڑے کھڑے معطل کر دیا. مجھے تو اس بات پہ یہ شک ہوا کہ شاید میڈم سی ایم صاحبہ جو سی ایم کے کوٹے پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے گئی تھی، سیکنڈ ایئر میں ایکسپیل ہو گئی اور ڈاکٹر نہ بن سکی، شاید انہوں نے اس چیز کا بدلہ لیا ڈاکٹروں سے. اور دوسری چیز سر میں بات کروں گا کہ یہ بجٹ کیوں نہیں دینا چاہیے اس کی. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ. جی آنریبل ممبرز، آپ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. جی آنریبل ممبر جو آپ کھڑے ہیں، آپ تشریف رکھیں اپنی نشستوں پر پلیز. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر، وزیر اعلیٰ صاحبہ کا تقریروں کی حد تک اور ہمارے منسٹر فینانس کا تقریروں کی حد تک تو ویژن تھا کہ ہم نے ہیلتھ کے اوپر خاطر خواہ بجٹ رکھا ہے، لیکن جب آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے تمام ہسپتالوں میں اس ٹائم سٹرائک چل رہی ہے، ڈاکٹرز کام آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں کر رہے، نرسز آپ کی پالیسی کی وجہ سے کام نہیں کر رہی، تو پھر ایسے بجٹ کو اپوز کروں گا میں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ وجوہات یہ کہ ہمارے ہوتا تو یہ ہے کہ بڑے افسر کے نیچے دو چھوٹے افسر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پنجاب میں عجب نظام ہے کہ یہاں پہ ہیلتھ کے تو دو منسٹر رکھے گئے ہیں لیکن سیکٹری ایک ہی ہے. ہمارے تو سیکٹری موصوف علی جان صاحب نے ہیلتھ کے دو منسٹر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ جو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. دوسری سر، ایک منسٹری کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہ اپنی منسٹری کا فنڈ استعمال کرتا ہے، لیکن پرائمری سیکنڈری اور اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا ایک ہی منسٹر ہے جو کبھی پرائمری کا بجٹ اٹھا کے سیکنڈری میں وداؤٹ اپروول آف دی کیبنٹ، جو کہ انتہائی انلیگل ہے، وہ کر رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ادارہ جو 2016 میں سیکٹری موصوف جو ابھی بھی ہیں انہوں نے بنایا تھا PMU، پنجاب مینجمنٹ یونٹ کے نام سے، تو اس یونٹ کے تھرو آپ کی تمام پرچیزنگ ہو رہی ہے پنجاب میں. پنجاب کے اندر جو میڈیسن کی پرچیز ہوتی ہے وہ بھی سینٹرلائز کی جا رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو ایک سرنج جو 5 سے 10 روپے کی آپ مارکیٹ سے خرید رہے ہیں، عام آپ کسی بھی جا کے خرید سکتے ہیں، اس ٹائم اس کی کم از کم قیمت 25 سے 30 روپے یہ PMU جو موصوف ہمارے سیکٹری صاحب کے منظور نظر ہے، ان کی 4 کمپنیاں وہ سپلائی کر رہی ہیں. تو یہ جب آپ جو بجٹ ہے وہ صرف کرپشن میں خرچ کریں گے تو یہ میں اس کو اپوز کروں گا. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے 80 ملازمین PMU کے سیک کیے گئے، ان پہ انکوائری بٹھائی گئی، لیکن آج آپ چیک کروا لیں ابھی بھی وہی 80 ملازمین ہمارے سیکٹری صاحب کے انڈر کام کر رہے ہیں اور یہ سارا معاملات کر رہے ہیں. اور دوسرا چیز جو کی گئی، پنجاب کے ہسپتالوں کو ریویمپنگ کے نام پہ ایک ایسا ٹیکہ لگایا گیا، اور ابھی بھی بجٹ کے اندر آپ دیکھ لیں مریضوں کی فلاح و بہبود سے زیادہ ریویمپنگ کے زور دیا جا رہا ہے، ٹائلیں لگا رہے ہیں. 700 ارب روپے کم از کم پچھلے 1 سال میں اس پہ ضائع کیے گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پچھلے دنوں آپ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل براول پنڈی کا دیکھ لیں، اس کی چھت گری. ساہیوال واقعہ دیکھ لیں، چلڈرن ہاسپٹل کے دیکھ لیں، آپ شیخ زاید رحیم خان کا دیکھ لیں. اچھی خاصی ٹائلیں لگی ہوئی اکھاڑ کے ایک اٹک کی کمپنی سے اسی سیکٹری موصوف کی فرنٹ کی 4 کمپنیوں نے وہاں سے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے یہ چیزیں لے رہے ہیں. اور 2024-25 میں 94 ارب 40 کروڑ کی جو لوکل پرچیز ہونی تھی میڈیسن، جو ہسپتالوں نے لوکل پرچیز کی تھی، مگر وہ بھی ہسپتالوں سے ہٹا کے اپنے کماؤ پوت PMU جو
ان کا سیکرٹری صاحب کا اس کے تھرو انہوں نے پرچیزنگ کی جس میں انتہائی کرپشن ہوئی. تو میں یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ یہ جو کرپشن ہو چکی ہے پچھلے سال کی اور ریویمپنگ کے نام پہ اگلے سال اس پیسے جو غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے انہوں نے مزید کرپشن کرنی ہے, اس پہ آپ انکوائری کمیٹی بٹھائیں تاکہ ایک دفعہ ہم لوگ چاہے حکومتی لوگ بٹھا لیں کہ یہ کس لیول کا کام ریویمپنگ کے نام پہ ہو رہا ہے. اور یہ جو ادویات پرچیز کی جا رہی ہیں, یہ 4 جو کمپنیز ہیں سیکرٹری صاحب کے فرنٹ مینوں کی, یہ اس کمپنیوں کے تھرو ہو رہی ہے. آپ اس کی انکوائری کروا لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں پھر یہ مطالبہ کروں گا کہ پنجاب کی غریب عوام جو خون پسینے سے کمائی کا بجٹ ہے وہ ہیلتھ کے سیکرٹری کے اور ان کے منسٹرز کے اللہ تللوں پہ نہ خرچ کیا جائے. اور دوسرا سر, آؤٹ سورس کے چکروں میں آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ایم آر آئی سی ٹی اسکین 1500 سے 2500 میں ہسپتالوں سے ہو رہا تھا, لیکن یہ آؤٹ سورس کے چکروں میں آج 7000 روپے ایم آر آئی کا ریٹ کر دیا گیا ہے, اور وہ بھی پرائیویٹ کمپنی جو کبھی کسی غریب کو 1 روپیہ رعایت نہیں کرے گی. تو وہ بہتر تھا 1500 سے 2500, یہ آؤٹ سورسنگ کے طور پہ جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اور پیسے رکھے جا رہے ہیں. سر 18 اپریل 2023 کو سیکرٹری موصوف نے شاہی فرمان کے تحت سینکڑوں ملازمین کو نکال دیا تھا اور مختلف مد میں ان کو تنگ کیا جا رہا تھا. سروس ٹریبیونل نے ان کو بحال کیا اور یہ پھر اب تک معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, لیکن اس سروس ٹریبیونل کے آرڈر کے باوجود ابھی تک ان کو بحال نہیں کیا گیا, اور ان کے لیے بجٹ آپ رکھیں تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی. جب مریضوں نے اپنا علاج ہی پرائیویٹ طریقے سے کروانا ہے, ہسپتال ہڑتالوں کی وجہ سے بند ہیں, ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج نرسیں ہڑتال پہ ہیں, پروفیسر ہڑتال پہ ہیں, ینگ ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہیں, کس وجہ سے؟ ہمارے وزیروں کی اور ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. علی جان صاحب نے موجودہ ٹینیور میں ریویمپنگ کے نام پہ جو 700 ارب کا ٹیکہ لگایا ہے, اس کو بھی میں کہوں گا بند کیے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈسپینسریاں ختم کر دی گئی. ہم ویلز آن کلینک کا تو وہ کر رہے ہیں, لیکن جو آلریڈی پورے پنجاب میں ڈسپینسریاں تھی ان کا آپ دیکھ لیں, ان کو بند کیا گیا. اس ٹائم پی آئی سی ہاسپٹل قریب ہے لاہور میں, 9 آپریشن تھیٹر ہیں لیکن 2 اس پہ چل رہے ہیں. رانا صاحب کے حلقے میں ایف آئی سی وہاں پہ ایک کارڈک سرجن کی پوسٹ ہے اور اس نے بھی 795 پچھلے 1 سال میں آپریشن کیے ہیں. میں یہ مطالبہ کروں گا کہ جب ہیلتھ کے یہ حالات ہیں اور صرف سیکرٹری اور منسٹروں کی اللہ تللوں پہ ہمارے عوام کا بجٹ جائے گا تو ان کو بجٹ کی کوئی ضرورت نہیں. آج ہمارے ڈاکٹرز برین ڈرین ہو رہا ہے, ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. نرسز وہ آج پابند سلاسل ہیں, مختلف لوگوں سے طریقوں سے ڈاکٹروں کو تنگ کر کے اس لہج میں پہنچایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز اپنا کام چھوڑ کے گھروں میں بیٹھ جائیں. ایک پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سفید ہاتھی جس پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, اس کو آپ نے پنجاب میں رکھا ہوا ہے, جو صرف ڈاکٹرز کو پرائیویٹ پریکٹس سے بھی روکتا ہے. سرکاری ہسپتالوں میں ہمارے منسٹرز اور ہماری چیف منسٹر صاحبہ لوگ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جا کے سینئر پروفیسروں کو معطل کرتے ہیں. تو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ خدا کے واسطے ایک محکمہ صحت ہے جس کو پہ سیاست نہ کی جائے. سینئرز پروفیسرز جو بیچارے باہرلے ملک سے اتنی اچھی نوکریاں چھوڑ کے پاکستان کی صرف خدمت کرنے آتے ہیں, ان کو آپ کھڑے بے عزت کر کے معطل کریں گے تو کل کو کون پاکستان میں آ کے کام کرنا چاہیے گا. اور عمران خان صاحب کو تو سزا ہی اسی چیز کی ملی کہ مریم نواز شریف نے اپنے چچا کو یہی ٹیلی فون پہ کہا تھا کہ اس ہیلتھ کارڈ کا چچا جی کچھ کریں, ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہمارا ووٹ خراب ہو رہا ہے. تو ایک ایسا منصوبہ جس نے پنجاب کے طول و عرض میں عوامی خدمت کے ایک نئے ریکارڈ کام کیے اور اس وقت تک قائم کیے کہ ہمارا دشمن ملک مودی, اس کو بھی ہیلتھ کارڈ جاری کرنا پڑ گیا پچھلے 2 سال میں. تو آپ کم از کم اس صحت کے منصوبوں کو سیاست سے دور کریں. اور جو ہمارے سیکٹری پرائمری سیکنڈری کا اور اسپیشلائز کا ایک ہی ہے, منسٹر 2 اور سیکٹری 1, مطلب بڑے افسر نے اپنے نیچے سب آرڈینیٹ رکھنے تھے لیکن ہمارے سب آرڈینیٹ نے افسر 2 رکھے ہوئے ہیں. تو مہربانی کریں سر, اس کو کٹ لگائیں اور یہ اس پہ مزید جو ہے نا بحث کرنے کا میرے باقی دوست بات کریں گے. جی میں اپنی تقریر وائنڈ اپ کرتا ہوں. جی بریگیڈیئر مشتاق صاحب, جی بریگیڈیئر مشتاق صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی